تو یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، اس توبہ کی شان. اور یہ توبہ کیا ہے، اس کے متعلق تو ایسی روایت آئی نہیں، ایک ہی پہ اکتفا کرتے ہیں، وقت محدود ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توبہ کی تاثیر کے حوالے سے ایک واقعہ، ایک تمثیل کے ذریعے سے بیان فرمایا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم حدیث کا کہ ایک شخص ریگستان میں جا رہا تھا، صحرا میں جا رہا تھا. صحرا جہاں پہ پانی ہے، نہ زراعت ہے، کچھ کھانے پینے کو نہیں ہوتا. اس کے ساتھ اس کا اونٹ ہے جس کو اس کا پانی اور کھانے پینے کا سامان موجود ہے. درمیان میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، یعنی اسے نیند آ جاتی ہے. وہ سو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ سارے ساز و سامان کے ساتھ چلا گیا ہے. اسے ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، لیکن اب کچھ نہیں ہے. اب نہ اس کے پاس کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے. پانی کی تلاش میں آگے چل پڑتا ہے. آگے جاتا ہے، پیاس کی شدت سے غش کھا کر بے ہوش ہو جاتا ہے، یعنی موت یقینی ہے اس کی. تھوڑی دیر کے بعد اسے اس غشی سے دوبارہ افاقہ ہوتا ہے تو دیکھتا ہے وہ اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کے ساتھ موجود ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ شخص خوشی سے دیوانہ ہو جاتا ہے اور کیا بیٹھتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. جبکہ کہنا کیا تھا اسے، اے اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ. لیکن جیسے ہم کبھی جذبات میں آ کر آن فال کہنے لگتے ہیں، بے ربط جملے بول دیتے ہیں، غلط جملے بول دیتے ہیں، تو یہ خوشی کی کیفیت اس پر اس قدر طاری ہوئی، گویا زندگی مل گئی اسے. موت یقینی نظر آ رہی تھی، اب زندگی مل گئی. تو اب کہتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. تو نبی جی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خوشی اس اونٹ والے کو اونٹ کے واپس آنے کی ہے، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ رب العزت کو خوشی ملتی ہے جب اللہ کا کوئی بندہ توبہ کر کر اس کی طرف آ جاتا ہے. ہاں اونٹ کیا ہے، جو اس کا آقا ہے اس سے چلا گیا، اب اس کے پاس واپس آ گیا. ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں. ہمارا آقا کون ہے؟ اللہ رب العزت. جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. جب وہ توبہ کرتا ہے، تجدید کرتا ہے اپنے ایمان کی، تو وہ واپس اللہ کی اطاعت کے دائرے کے اندر آ جاتا ہے. تو جب جیسے اونٹ کے واپس آنے پر اونٹ والے کو خوشی ہوئی اور اس نے بھلا دیا کہ بھئی یہ اونٹ تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا لیکن اب واپس آ گیا ہو، یہ باعث خوشی ہے. تو بندے کے واپس آنے پہ بھی اللہ رب العزت کو ایک خوشی ملتی ہے اور اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں. کب تک توبہ قبول ہوتی ہے؟ جب تک کہ انسان کی نزا کا وقت نہ آ جائے، اس کے موت کے آثار اس پر ظاہر نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ اس کی جان ہنسلی میں آ کے نہ پھنس جائے، اس سے پہلے تک اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرماتے ہیں. یعنی بندے کے لیے بات قرب قیامت تو یہ کہ وہ جب تک وہ دابۃ الارض نہ نکلے اس سے پہلے تک جو ہے وہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے. تو توبہ اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہ ہے اللہ رب العزت کی رحمت. تم گناہ کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس ہرگز نہ. تو توبہ کرو، یہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے رکھی. گناہ ہو جائیں، رجوع کر لو اللہ رب العزت کی طرف، منا لو اللہ رب العزت. تو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں اس مصیبت سے، یعنی دنیا میں تو عذاب ملا، لیکن آخرت کا وبال سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے کہ تم اللہ رب العزت کے آگے توبہ کرو. اور توبہ کی شرائط بیان کرتی کہ ایمان، تجدید ایمان ہو جائے، واپس آ جاؤ، اطاعت کے دائرے میں واپس آ جاؤ اور عمل صالح اختیار کرو، یعنی نیک اعمال شروع کر دو. جو چھوڑے بیٹھے تو اس میں آ جاؤ. حقوق اللہ چھوڑے تو ان کو پورا کرو، حقوق العباد چھوڑے بیٹھے تو ان کو پورا کرو. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ رب العزت نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا. اور جو کوئی توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. تو در حقیقت وہ ٹھیک اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے. جو کوئی توبہ کرتا ہے اور اعمال صالحہ کرتا ہے تو صحیح معنوں میں وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر دیتا ہے. یعنی توبہ ایک تو یہ ہے نا ہماری یہاں ہم بیٹھ جائیں گناہ کرتے رہیں اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے رہیں، تو یہ توبہ نہیں ہے. گناہ چھوڑنا، اس کے متعلق جو آیا کہ جس گناہ کو انسان نے کیا اس کے متعلق شدید نفرت انسان کے دل میں، داعیہ ہو کہ آئندہ یہ نہیں کروں گا، دوبارہ ہو سکتا ہے ہو جائے، اس کی معاملہ نہیں ہے، دوبارہ توبہ کر لے، لیکن اس وقت اس سے شدید کراہیت، عزم مصمم ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا.
اور جو اطاعت والے کام چھوڑے بیٹھا تھا اس میں حقوق اللہ بھی شامل ہے، حقوق العباد بھی ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائے. نماز نہیں پڑھ رہا تھا تو نماز پڑھنا شروع کر دے، زکوٰۃ چھوڑے بیٹھا تھا زکوٰۃ ادا کر دے، کسی کا مال کھایا تھا تو اس کا مال اسے لوٹا دے، کسی کے ساتھ زیادتی ظلم کیا تھا تو اس سے معافی تلافی کر لے. یہ سادہ سا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ایسے کی توبہ کو اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے. اور جو کوئی توبہ کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے تو وہ در حقیقت ٹھیک اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آتا ہے. والذین لا یشهدون، اب آگے اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے. والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے. ناحق کام سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ شے جو اللہ کے حکم کے مخالفت میں وہ ناحق، ہر وہ شے جو اللہ کے حکم کے مخالف ہے وہ ناحق ہے. حق اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا، اس کے خلاف جو ہے وہ ناحق ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز قائم کرو، ایک شخص نماز قائم نہیں کر رہا تو وہ ناحق کر رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں زمین پر ظلم نہ کرو، اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو وہ ناحق کر رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اگر وہ شرک کر رہا ہے تو وہ ناحق کر رہا ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں عفت و پاکدامنی کی حفاظت کرو، نگاہوں کی حفاظت کرو، شرم و حیا کی حفاظت کرو، بے حیائی سے بچو. جو اس میں ملبس ہے وہ ظلم کر رہا ہے، ناحق کر رہا ہے. تو یہ ناحق، اس سے اپنے آپ کو بچانا، اس سے دور رکھنا اپنے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ناحق میں شامل بھی نہیں ہوتے. کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، شامل تک اس کے اندر اپنا وجود بھی گوارا نہیں کرتے. یعنی کہ وہ کوئی برائی ہو رہی ہو تو اس برائی پہ یہ نہ صرف یہ کہ اسے روکتے ہیں بلکہ اس میں اپنا وجود بھی گوارا کرنا پسند نہیں کرتے کہ کسی برائی کے اندر وہ اس درجے میں ملوث ہوں کہ وہ اس میں ملوث ہو جائیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں. لغو لا یعنی کوئی ایسی شے ہو تو اس کے ساتھ بڑے طریقے سے نکل جاتے ہیں. مثلا ہم چلے نماز کے لیے، راستے میں مجھے کرکٹ پسند ہے، راستے میں نے دیکھا فاسٹ بالر بڑے بہترین طریقے سے بالنگ کر رہا ہے. اب وہ وہیں ٹکٹے کی باندھ کے بیٹھ گئے دیکھتے ہیں، یار دیکھوں تو کیا چل رہا ہے، یا کوئی کھیل تماشا لگا ہوا ہے، کوئی میلہ ٹھیلا لگا ہوا ہے. تو اپنے آپ کو لغویات سے بچانے کی فکر کرنا. اور یہ بات اگر یاد آیا آپ کو تو سورہ مومنون میں بھی آئی تھی. وہاں ہم نے کیا کہا تھا؟ جو لغو کے اندر اپنے آپ کو ملوث نہیں کرتے، لغویات سے کنارہ کش رہتے. لغو کی تعریف کیا کی تھی؟ جس سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو. بیٹھے ہوئے لمبی لمبی دیر ریلز دیکھ رہے ہیں، اس سے دنیا کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، آخرت کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے. خواتین لمبے لمبے ناول پڑھ رہی ہیں، مرد اب تو مرد بھی پڑھنے لگے پہلے سے. تو یہ لمبے لمبے ناول جو پڑھے جا رہے ہیں اس سے کوئی دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ ہے؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کی متاع، جو اصل اس کا ایسٹ ہے، وہ ٹائم، اس کو کل کرنے والی ہے. جب یہ مضمون پچھلی نشست میں میں نے بیان کیا ذہن منتقل ہوا کہ یہ بات بھی تو لوگوں کے سامنے رکھی جائے نا کہ ہم لفظ تو بتا رہے ہیں، اس لفظ سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے. یہ بھی تو ایک سوال بنتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں بھائی مومن کی شان جو ابتدائی شان بیان ہوئی اس میں یہ آیا والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں انہیں اس سے کنارہ کش رہتے ہیں. تکمیلی شان میں پھر ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب ان کا کسی لفظ سے گزرنے کا اتفاق ہو جائے تو بڑے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، بڑی وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں. تو کیسے یہ کیا کیسے جائے؟ آج کے دور میں جب لغویات کی ایسی بھرمار ہے تو اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے؟ پہلے زمانے میں لفظ کیا ہوتا تھا؟ بس چوراہے پہ بیٹھ گئے اور کچھ باتیں کر لی، چوپان لگا لی، کوئی بورڈ گیم وغیرہ کھیل لیا، بس اس سے آگے کچھ. آج تو لغویات اس کا جو لیول ہے اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا انسان. کیسے بچا جائے؟ اس سے بچنے کا سب سے بہترین اور مؤثر طریقہ ہے اپنی زندگی کے اندر کوئی آبجیکٹو شامل کیا جائے. زندگی برائے زندگی نہ ہو، زندگی گزر رہی ہے بس جیسے تیسے گزر رہی ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو جوڑا بناؤ شادی کرو اور فنا ہو جاؤ. اگر زندگی یہی مقصد بنا لیا تو یہ مقصد تو ایک کوے کا بھی ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ صبح اٹھے، نکل جائے، کھائے کمائے، اپنے بچوں کو بھی لا کر کچھ کھلائے، بس یہی اس کی زندگی اور پھر فنا ہو جائے. تو انسان بھی اگر یہی مقصد لے کر دنیا میں چل رہا ہے
تو پھر تو لا یعنی میں ملوث ہونا کوئی نہیں روک سکتا اس کو۔ تو ایک مقصد دیا جائے، اور یہ مقصد اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذاریات میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ یہ تصور دیا اللہ رب العزت نے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو یہ بندگی یہ اللہ رب العزت نے آبجیکٹو دے کر مجھے اور آپ کو دے کر، اور اگر آبجیکٹو نہیں ہے تو لا یعنی زندگی ہے، بغیر آبجیکٹو کے تو کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ جسی کو شاعر نے کہا ہے نا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اس کا اور کیا ہے؟ دین مغلوب ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کی جائے۔ آج کے دور کے اندر اس سے اعلیٰ آبجیکٹو کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول آبجیکٹو دے کے گئے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ تو یہ آبجیکٹو جب سامنے ہوگا، اس فوکس ہوگا، اس کے تحت زندگی گزارے گا انسان، تو لا یعنی کے لیے وقت ملے گا اسے؟ کیسے ملوث ہوگا؟ اسے تو دعوت دین کا کام کرنا ہے، اسے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ شرک، کفر، اسلام کے باقی، اللہ کے باقی وہ دندناتے پھر رہے ہوں اور وہ لغویات میں ملوث ہو، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس آبجیکٹو نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی کو رخ پہ ڈھالنا، اس کو وہ چینل دینا جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔ وہ چینل کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرو۔ وہ جد و جہد کیا ہے؟ خود اللہ کا بندہ بنو، اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو نافذ کرو، خود اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی کوشش کرو، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دو، اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو بالفعل قائم کرنے کے لیے جان و مال کھپاؤ، صلاحیتیں لگاؤ، اپنی اولاد کو لگاؤ، اپنے مال کو لگاؤ، اپنی ریسورسز کو لگاؤ۔ یہ کام ہے جو کرنے کا ہے۔ اور سورہ صف میں اللہ رب العزت نے پوری امت کو یہ مقصد دے دیا۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، پوری تفصیل سے تو انشاءاللہ سورہ صف میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ اللہ کے دین کے باقی، یہ کافر، یہ مشرک، یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ وہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ رب العزت جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا، کتاب حق دے کر اور شریعت دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو غالب کر دے، نافذ کر دے تمام سسٹم آف لائف کے اوپر، لوگ پہ نافذ کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ بات مشرکین کو کتنی ہی ناگوار ہو۔ اب اس کی بات جو اگلی آیات ہیں وہ اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ میں اور آپ کیا کریں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ترتیب بنا دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس کام سے کیسے جوڑا۔ اگلی آیات ایسی ہیں جو مشن ہے، اللہ رب العزت نے ہر بندے مومن کو آبجیکٹو دیا، یہ تمہاری زندگی کا رخ ہونا چاہیے، اس مشن کو، اس آبجیکٹو کو سامنے رکھ کے زندگی جیو۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا ہم تمہیں بتائیں وہ تجارت جو تمہیں بچائے دردناک عذاب سے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اس آیت میں کچھ حیرانگی والی چیز نظر آئی آپ کو؟ حیرانگی ہے اس آیت میں۔ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور پھر ان سے کہا جا رہا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، تو بھائی پہلے ایمان لے آئے، خطاب ہی ان سے ہو رہا ہے جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسول پر، انہی سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ کون سا ایمان؟ وہ ایمان جو آبجیکٹو والا ہو، جو تمہارے عمل کو ٹرانسفارم کرے، تمہارے عمل کو بدلے، تمہارے اخلاق کو سدھارے، تمہاری زندگی کو ایک رخ دے، جو نبی کے مشن کے ساتھ تمہیں جوڑ دے، یہ ایمان لے کر آؤ۔ تو تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ رب العزت کے راستے میں۔ یہاں جہاد اپنے مفہوم کے اندر آ رہا ہے کہ محنت کرو، کوشش کرو، اپنا جان لگاؤ، اپنی مال لگاؤ، کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے حق میں بہتر۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے باغات کے نیچے، ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے مشن دیا۔ جب یہ آبجیکٹو سامنے ہوگا تو لا یعنی سے خود بخود بچ جائے گا انسان، اور اگر یہ آبجیکٹو نہیں ہوگا تو پھر وقت تو گزارنا ہے،
وہ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے گزارا جائے گا، وہ ادھر ادھر گزارا جائے گا، وہ موبائل فون کے ساتھ گزارا جائے گا، وہ ٹی وی اسکرینس کے آگے گزارا جائے گا، وہ لا یعنی ناولز پڑھنے کے اندر گزارا جائے گا. اور جب آبجیکٹو سامنے ہوگا تو پھر انسان علم دین کے لیے فکر کرے گا، قرآن کے ساتھ اپنا نسبت بنائے گا، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے پلاننگ کرے گا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کچھ ایفرٹ کرے گا، اپنے مال کو اللہ کے دین کے لیے لگائے گا، اپنی جان کو اللہ کے دین کے لیے لگائے گا. تو یہ آبجیکٹو جب سامنے ہوگا تو لا یعنی سے بچے گی. اگر یہ آبجیکٹو نہیں ہے تو لا یعنی سے نہیں بچ سکتا انسان. ہاں کسی کو اللہ پاک نے صوفی مزاج پیدا کر دیا تو اس کی بات جدا ہے، جسے دنیا میں ویسے ہی کوئی رغبت نہیں ہے تو وہ ایک الگ جدا حیثیت ہے، ورنہ عام آدمی تو وہ لغویات میں ملوث ہو گئی. تو یہ ایک بات ذہن میں آئی تھی کہ یہ سامنے رہے تو لغویات سے بچ سکتا ہے انسان. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ جو شامل نہیں ہوتے کسی ناحق کاموں کے اندر، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑے پروقار انداز سے گزر جاتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. اور جب ان کو اللہ کی آیات کے ذریعے سے، اس کی رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے. بہرا اور اندھا کیا ہوتا ہے؟ مراد یہاں جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا، اس سے مراد کیا؟ نصیحت کی جا رہی ہے اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، لیکن بہرا کو آپ کتنی نصیحت کریں اس کے کان پہ کچھ اثر پڑے گا؟ اسے کتنی نصیحت کی جائے اگر وہ اندھا ہو تو وہ کچھ دیکھنے کے قابل ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے ان کو نصیحت کی جاتی ہے اللہ کی کتاب، اللہ کی آیات کے ذریعے سے، تو وہ اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے. مطلب غور کرتے ہیں، ان کی نیت رجوع کرنے کی ہوتی ہے، عمل کی ہوتی ہے. ان کی نیت یہ ہوتی ہے جو احکامات آئے ہیں ان کی بجا آوری کے اندر لگنے کی فکر کی جائے. جو تقاضے اللہ رب العزت میرا خالق، میرا مالک، میرا کریٹر میرے سامنے رکھ رہا ہے اس کو میں پورا کرنے کی فکر کروں، عمل کی نیت کروں. یہ ان کا وتیرہ ہوتا ہے، نہ یہ کہ بس ہاں باتیں سن لی اور بس لذت حاصل کر لی اور بس ختم ہو گئی بات، ثواب زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیا بس. نہیں، اس سے آگے بڑھ کر ان کی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے. وہ تو اس نیت سے سنتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اس میں گزارا جائے. بڑی خوبصورت ایک میں اکثر تذکرہ کرتا ہوں، ویسے تو تفسیر بھی اپنی جگہ مار کر تو لا رہا ہے، لیکن عنوان باندھا ہے فی ظلال القرآن، قرآن کے سائے میں. وہ زندگی جو قرآن کے سائے میں گزر جائے، جب امام قرآن حکیم بن جائے، جب اس کی روشنی کے اندر زندگی گزرے تو پھر یہ بابرکت ہوتی ہے. تو یہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا معاملہ کیا ہے کہ جب انہیں اللہ کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اٹ مین بزنس، یہ واقعی کوئی قیمتی شے ہے جو ہمارے سامنے تذکرہ ہو رہی ہے، لا یعنی باتیں نہیں ہیں، کوئی دیوانے کی بڑھ نہیں ہے، یہ حاکموں کے حاکم کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی کتاب ہے. یہ اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے. تو آگے فرمایا پھر وہ کہتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین، اور جو دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کیا کہتے ہوئے، کیا کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیوی اور بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. بڑی قیمتی دعا ہے جو اللہ رب العزت نے سکھائی ہے اپنے اہل و عیال کے حق میں. اور خاص طور پہ بعض اہل علم حضرات کا کہنا ہے کہ جن کے بچے سرکش ہوں، موزور ہوں، تو ان کو کثرت کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کی وہ ختم کر دے گا. اور دوسری کوئی اہتمام بھی کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں. والذین یقولون، کہ وہ اپنے رب خود سے دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ربنا ہب لنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے بنا دے من ازواجنا و ذریاتنا، ہماری بیویوں میں اور ہماری اولاد میں قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی ان کے ذریعے سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. بڑا پیارا مضمون ہے، پرہیزگاروں کا امام بنا دے. کیا مراد ہے؟ انسان آخرت میں ہے، دنیا میں بھی ہے. میں ہوں، اگر آپ ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، خود نیک ہیں، آپ کی اولاد نیک ہے، اس کی اولاد نیک ہے. اب یہ پوری ضروریت کیا ہے؟ یہ نہیں ہے. اب ذرا اس میں ایک تصور کے لیے آئیں تھوڑی دیر کے لیے. ابراہیم علیہ السلام، دونوں انبیاء کی طویل چین ہے جو آپ کی اولاد میں. یہ سب کہاں ہے؟ جنت میں. قرآن نے بھی کہا ہے نا وَإِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ہم آپ کو کیا بنا دیں گے؟ انسانوں کا امام بنا دیں گے. تو امام کون ہے؟ جو آگے آگے ہوتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے اس کی ضروریت ہوتی ہے.
تو یہ دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے، یعنی ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے. یعنی میں خود بھی پرہیزگار ہوں اور میرے پیچھے جو میری ضروریت ہے یہ بھی ساری کیا ہو، پرہیزگار ہوئے. آخرت میں ہم دیکھیں گے پورے کنبے جو ہے وہ جنت کی طرف ہوں گے. سب سے آگے ان کا سربراہ ہوگا، باپ ہوگا، دادا ہوں گے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے. یہ پوری قوم جنت کے اندر جا رہی ہوگی. تو یہ متقین کا امام ہے. قرآن نے بھی کہا ہے، زمر، سورہ زمر ہے، زمر عربی زبان میں کہتے ہیں گروہ. قرآن بیان کرتا ہے کہ ہم گروہوں کی صورت میں لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے. یہ گروہ ہیں پورے کے پورے جو جنت میں جا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح دعا کرتے ہیں، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. یہ لوگ ہیں جنہوں ان کے صبر کے بدلے جنت میں بالا خانے ملیں گے. کیا مراد ہے صبر؟ صبر سے مراد ان سب کے لیے جھیلنا پڑے. یہ صفات ایسے ہی پیدا نہیں ہو جائے گی. اس کے لیے اپنا نفس مارنا پڑے گا، اس کے لیے اپنا دل مارنا پڑے گا، خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی، تب جا کے ان صفات سے آراستہ اور پیراستہ ہوگا انسان. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے صبر کے بدلے اور اس جنت میں بالا خانے عطا ہوں گے. یہ بالا خانے کیا ہوتے ہیں؟ ابھی اردو زبان بالا خانے بہت کم، خاص طور پہ یہ جو جنریشن بیٹھی ہے نا سفیان، صرف پتہ بھی نہیں ہوگا بالا خانے کیا ہوتے ہیں. بالا خانے آپ سمجھ لیں جیسے سینما میں جاتے ہیں نا، گیلری ہوتی ہے. یہ خاص جگہ ہوتی ہے جہاں پر وی آئی پیز کو بٹھایا جاتا ہے تھیٹرز میں. یا یہ یہاں سے ویژن بڑا اچھا نظر آتا ہے، بڑا وی آئی پی ہوتا ہے، ٹکٹ بہت مہنگا ہوتا ہے، یہ بڑی قیمتی جگہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں بالا خانے عطا کیے جائیں گے، ایسی جگہیں عطا کی جائیں گی جو وی آئی پیز کے لیے جنت میں. جنت میں بھی وی آئی پیز ہوں گے. یہ وی آئی پی صرف جانے میں، جنت میں بھی وی آئی پی. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بالا خانے عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ جب ہم یہ مقامات پڑھیں تو ہمیں دل میں تمنا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے. دنیا میں جیسے ہے نا، ایسی آخرت میں بھی ہے کہ کسی کو 80 گز کا ملے گا، کسی کو 200 گز کا، کسی کو 1000 گز کا، کسی کو بہت کچھ ملے گا. سب کی جنت جدا جدا ہے، ہر انسان کو اس کی کسب کے اعتبار سے میسر آئی. تو اللہ رب العزت فرماتے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں 80 گز. ویسے تو حدیث کا مفہوم تو یہ ہے جو شخص سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے تو اس کی جنت بھی اس دنیا سے بہت ہوگی. تو جو سابقون اولون ان کی تو بات ہی نرالی ہے. لیکن بہرحال سمجھانے کے لیے کہ کیٹرز جیسے دنیا میں ایسے آخرت میں بھی ہے. یا ایسی بات ہے کہ اللہ کے رسول کی جنت، ایک میری اور آپ کی جنت. اور صحابی نے کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ بات یاد آتی، ایک صحابہ غم دیکھیں صحابہ ہمارے غم کیا ہیں. نبی جی سے کہتے ہیں نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات بڑی پریشان کرتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کیا؟ کہ اللہ کے رسول صحیح ہے، ہم جنت میں تو چلے جائیں گے انشاءاللہ، لیکن ایک آپ کا مقام ہے جنت میں، ایک میرا مقام ہے. میں یہاں تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے، جنت میں تو آپ سے کیسے ملاقات ہوگی؟ آپ تو مقام رفیع پر ہوں گے، بڑے بلند مقام پر ہیں، اور میں کہاں ہوں گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا. تو یہ ہے کہ نبی جی سے محبت کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا. وہ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ان کے صبر کے بدلے تو جنت میں بالا خانے عطا کیے جائیں گے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور دعاؤں اور سلامتی کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا. قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، جنت کے دروازوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے اور سلامتی دعائیں دے رہے ہوں گے. کیا خوب کام کیا، کیا خوب رہے تم، بڑی اعلیٰ محنت کر کے، اللہ تمہیں مبارک کرے، آؤ تم داخل ہو جاؤ رحمت کے ساتھ، آؤ کامیابی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یہ فرشتے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں پر مقرر کریں گے. جیسے ہمارے یہاں کوئی مہمان جو ہمارے لیے بڑا پریشیس ہوتا ہے وہ آتا ہے تو ہم گھر کے دروازے سے باہر نکل کے اس کا استقبال کرتے ہیں. پہلے سے منتظر ہوتے ہیں، گھنٹی بجانے کا انتظار نہیں کرتے، پہلے سے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ حضرت آئیں گے تو ان کا استقبال کریں گے. تو ایسے فرشتے میرے اور آپ کے استقبال کے لیے وہاں جنت کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیہا تحیۃ وسلام، اور ان کا استقبال کیا جائے گا دعاؤں اور سلامتی کے ساتھ. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما، اور کیا ہی بہترین جگہ ہے مستقل اور عارضی دونوں قیام کے اعتبار سے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی اگر تم اس کو نہ پکارتے. مراد کیا ہے کہ اگر تم اللہ کو نہ پکارو تو اللہ کی تمہاری کوئی پرواہ نہیں.
یعنی اللہ رب العزت کو تم پکارتے ہو، اللہ سے دعائیں کرتے ہو تو اللہ رب العزت تمہاری طرف نظر کرم کرتا ہے. اگر تم اللہ کو یاد نہیں کرو گے تو اللہ بھی تمہیں یاد نہیں کرے گا. قرآن نے کہا ہے بندے کا اور رب کا تعلق یہ ایک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ ہے. قرآن کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کہیں تو قرآن کہتا ہے تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. اللہ کی مدد سوچیں، کہاں اللہ کہاں بندہ. اللہ کہتا ہے تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو یہ اللہ بندے کا تعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرما دیجیے کہ میرے پروردگار کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی ہے تو تم اس کو نہ پکارتے. فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، اب جب کہ اے کافروں تم نے حق کو جھٹلا دیا تو یہ جھٹلانا تمہارے گلے پڑ کر رہے گا. یعنی یہ ساری ہدایات اللہ رب العزت نے واضح کر دی. اب بھی اگر تم حق کو قبول نہیں کرتے تو اپنے کیے کا وبال آخرت میں چکر رہو گے. تو یہ خوبصورت مقام تھا. قرآن حکیم کی جو صفات یہاں پر اعلیٰ صفات آئی، میں صرف ایک دفعہ دوبارہ ان کا تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ بات کچھ نہ کچھ ذہن میں رہ جائے. پہلی شے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وہ یہ کہ وہ زمین پر اترا کر نہیں چلتے بلکہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. دوسری بات اللہ رب العزت نے فرمائی کہ جب ان کسی جاہل لوگوں سے کلام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ملوث نہیں ہوتے بلکہ ان کو سلامتی کی دعا دے کر اپنا رستہ لیتے ہیں. اور تیسری بات بتائی کہ ان کی راتیں اللہ رب العزت کی عبادت میں گزرتی ہیں، سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں. اور یہ کہ وہ اللہ رب العزت سے جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں. دوسرا ان کا خرچ کرنا ہے اعتدال والا خرچ کرنا ہوتا ہے، نہ کنجوسی کرتے ہیں نہ کھلے ہاتھ سے بالکل لوٹاتے ہیں بلکہ کیا اعتدال کی روش پر رہ کر خرچ کرنے کا معاملہ کرتے ہیں. پھر یہ کہ یہ نہ شرک کرتے ہیں، نہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ زنا کرتے ہیں، نہ یہ کہ یہ کسی جان کو قتل کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے محرم ٹھہرایا ہے. اور اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پھر یہ توبہ کی روش اختیار کرتے ہیں. اور توبہ کی شرائط اللہ رب العزت نے بیان کر دی، ایمان اور عمل صالح. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ناحق کے اوپر اپنی موجودگی کو بھی گوارا نہیں کرتے اور جب کسی لو چیز کے پاس سے گزرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو بڑے وقار کے ساتھ اس سے گزر جانے کا معاملہ کرتے ہیں. اور جب اللہ کی آیات کے ذریعے سے انہیں نصیحت دی جاتی ہے، اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے تو بڑی توجہ کے ساتھ اسے سنتے ہیں، من کی نیت سے اسے سنتے ہیں، اس کے اوپر اندھے بہرے اوپر نہیں ٹوٹ پڑتے. اور کچھ اس طرح سے دعا کرتے ہیں اپنے بیوی اور اپنے اہل و عیال کے حق میں. وہ دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میرے لیے میری اولاد کو میری بیوی کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے. آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ان کا انجام کیا ہوگا، تو انہیں جنت میں بالا خانے اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. تھوڑی نشست نہیں ہو گئی لیکن یہ کہ ایک ہی نشست میں کرنا چاہ رہا تھا، بات نکل جاتی ہے. کوئی سوال ہے اچھی نشست میں والے سے؟ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حسن حسابي يسير. اللهم حسن حسابي يسير. اللهم اجرنا من النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا ذكرنا وانثانا. اللهم من اهليك ومن رفعته الى الاسلام ومن توفيقه من توفيق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك. السلام عليكم.